الیاس قادری یہ کہتا ہے، تقی عثمانی یہ کہتا پھرتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 60 یا 61 سال کے ہوئے تو آپ کے پاس گئے اور رو کر کہنے لگے کہ حذیفہ یہ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام کہیں گنہگاروں میں منافقین میں تو نہیں رکھا؟ تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تقاضا قرآن پاک انسانوں سے کرے گا کہ آپ اس کی زبان کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں؟ السلام علیکم، نشاندہی عرفان ملک۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ مولویوں پر اعتراض کیوں اٹھاتے ہیں؟ جو شے قیمتی ہوتی ہے شکوہ بھی اسی سے کیا جاتا ہے۔ میں مولویوں پر اعتراض قطعی طور پہ اس وجہ سے نہیں اٹھاتا کہ میں ان سے کوئی نفرت کرتا ہوں یا مجھے ان سے کوئی خاص قسم کا ذاتی بغض ہے، قطعی طور پہ نہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر میں اپنے آپ کو صحافی کہتا ہوں اور اردو کی صحافت کرتا ہوں، مجھ پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہو جاتی ہے کہ میں اردو بولتے ہوئے اور اردو لکھتے ہوئے اردو املا کا، اردو تلفظ کا خاص خیال رکھوں، باوجود اپنی مادری زبان کے اور باوجود دیگر ضروریات کے مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ میں اردو کے حوالے سے روز بروز نئے لفظ سیکھنے کی کوشش کروں اور اس کا جتنا خیال رکھ سکتا ہوں وہ رکھوں، تاکہ جو لوگ مجھے اس حوالے سے کسی بھی طور پر مستند جانتے ہوں انہیں کبھی مایوسی نہ ہو۔ یعنی مجھ پر یہ ذمہ داری بقیہ دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ عائد ہوگی مجھ پر۔ ٹھیک اسی طرح جیسے سمندر کے کنارے کوئی ڈوب رہا ہو اور اگر کسی کو تیرنا آئے اور اس وقت وہ اس کی مدد نہ کرے تو اس کے قتل میں اس شخص کی بھی ذمہ داری عائد ہو جائے گی جس کو تیرنا آتا تھا اور اس نے اس ڈوبتے ہوئے شخص کو بچایا نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی شخص سڑک کنارے بے ہوشی کی صورت میں گرا پڑا ہو اور آپ وہاں سے اپنی گاڑی سے گزر رہے ہوں، آپ اس کی جان بچا سکتے تھے لیکن آپ نہیں بچائی، تو میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ پر بھی اس کی اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کی موت میں کسی نہ کسی حد تک ہاتھ لازمی گردانا جائے گا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار کہے، جو شخص اپنے نام کے ساتھ علامہ اور مولانا کا صیغہ استعمال کرے، جو شخص اپنے آپ کو دین کا عالم بتلائے، جو شخص اپنے آپ کو دین کے حوالے سے معتبر اور مستند بتائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب دین کی کہیں بھی معاشرے میں خامی، خرابی، کمی، کجی دیکھی جائے گی تو جو شخص اس کی ذمہ داری کو اپنے اوپر آن کرتا ہے اس سے شکایت نہیں کی جائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو دین کے حوالے سے ہر قسم کریڈٹ لینے کی بات کرتا ہو، جب اسی دین میں کسی بھی طور پر پریکٹس میں کہیں بھی عوامی سطح پر کمی آئے گی تو جو دین کا کریڈٹ لیتا ہے اس سے شکایت نہیں ہوگی؟ یعنی ایسا ہی ہوا کہ سمندر کنارے کو ڈوب رہا تھا اور تیرنے والے نے اس کو نہیں بچایا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے شکایت تک نہ کی جائے؟ یا تو آپ ایک کام کیجئے، اپنے نام کے ساتھ یہ علامہ، مولانا، یہ اس طرح کے جتنے بھی سابقے، لاحقے اور القابات ہیں، خطابات ہیں، ان کو لگانا بند کر دیجئے۔ میں یہی عموماً ایک بات کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ بڑی ذمہ داریوں کے الفاظ ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سنا کہ کسی صحابی نے اپنے نام کے ساتھ، یعنی جب یہ بات ہوتی ہے تو کثرت کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، القابات لگائے ہوں، خود کو علامہ کہا ہو، خود کو مولانا کہا ہو، خود کو مفتی کہا ہو؟ اکا دکا اس کی مثالیں اگر آپ تلاش کریں گے تو لازمی مل جائیں گی، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں متعدد صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے تھے۔ یہ بات بڑی عجیب نہ ہوتی، بھیجا نہ ہوتی کہ اگر تمام صحابی اپنے نام کے ساتھ حضرت، علامہ، مولانا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود کو کہہ کر مخاطب ہوتے تو یہ کوئی بڑی عجیب بات نہیں تھی۔ ان کی زندگیوں ہی میں اللہ نے انہیں کہہ دیا تھا کہ وہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، مگر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ الحاج، اپنے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اپنے نام کے ساتھ علامہ، مولانا اور اس طرح کی ذمہ داریوں سے گریز کیا۔ بلکہ حضرت حذیفہ بن عیان غالباً نام تھا ایک صحابی کا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں بکثرت اپنے راز بتایا کرتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 60 یا 61 سال کے ہوئے تو آپ کے پاس گئے اور رو کر کہنے لگے کہ حذیفہ یہ بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام کہیں گنہگاروں میں منافقین میں تو نہیں رکھا؟ یہ سن کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے اتنا رونا آیا کہ اس سے پہلے میں کبھی اپنے والد کے انتقال پر بھی اس طرح ٹوٹ کر اور پھوٹ کر نہیں رویا تھا کہ حضرت عمر فاروق جیسا شخص، حضرت عمر فاروق جیسا صحابی جو عشرہ مبشرہ میں گردانے جاتے تھے، وہ آج اپنے بارے میں اس قسم کا عاجزانہ سوال کر رہے ہیں۔ یعنی صحابیوں کا یہ احوال اور یہ عالم کہ آپ اپنے نام کے ساتھ عالم اور فاضل لگانا تو درکنار، اپنے بارے میں اس قدر اللہ سے ڈرتے کہ یہ سوچا کرتے کہ ہماری معافی بھی ہوگی یا نہیں،
اور یہاں پر ہمارا ایک مولوی جو 7 سال 8 سال مدرسے کی اس تعلیم سے اس کے حصول کے بعد فخریہ اپنے نام کے ساتھ علامہ، مولانا، حاجی صاحب، قادری صاحب، فلانا صاحب لگا کر یہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کو اسی سابقے اور لاقے کے ساتھ پکاریں، اور جو نہ پکارے اس کے بارے میں بدگمانی کی جاتی ہے۔ مثلا اسی ویڈیو میں اگر میں یہ کہوں کہ الیاس قادری یہ کہتا ہے تو بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں یہ کیا بدتمیزی ہے، کہا جائے حضرت علامہ مولانا الیاس قادری عطاری رضوی دامت برکاتہم العالی پکارا جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جی تقی عثمانی یہ کہتا پھرتا ہے، تقی عثمانی نے یہ کہہ دیا، تو اس کو میری صریحاً بدتمیزی سمجھا جائے گا، کہا جائے گا حضرت علامہ مولانا مبلغ اسلام شیخ الاسلام تقی عثمانی عفی اللہ عنہ دامت برکاتہم العالی، اور نہ جانے اس طرح کے کتنے القابات میں تو کوشش کر کے بھی یاد کرنے کی کوشش کر کے کہنا چاہ رہا ہوں، مجھ سے نہیں کہا جا رہا، یہ سب پکارا جائے۔ اگر اس طرح کے القابات سے اگر آپ نہ پکاریں، کیا یہی تہذیب ہے؟ یہ تمیز اور تہذیب اور ادب یہ ہے کہ دراصل ان تمام علماء کرام کے منہ سے جو بھی دین اسلام کی بات نکلے اس کو سن کر اس پر عمل درآمد کیا جائے، اس کو سن کر اسے سیریس اور سنجیدگی سے لے کر اس پر فکر کی جائے، اس پر غور کیا جائے، اور غور کرنے کے بعد اس پر جتنا ہو سکے عمل کیا جائے۔ یہ اصل تہذیب ہے، یہ اصل ادب ہے، یا پھر یہ ادب ہے کہ بس بڑے بڑے ان کے سابقے اور لاحقوں کے ساتھ پکارا جائے اور وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو بالکل کسی طور پہ بھی خاطر پہ نہ لایا جائے۔ ادب کا معاملہ یہ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ آپ تراویوں میں اور شبینوں میں قرآن پاک کو اس طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں اور روانی کے ساتھ کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، سننے والے کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ سن کیا رہا ہے، کہنے والے کو یہ معلوم نہ ہو وہ کہہ کیا رہا ہے، بس پڑھے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، سنے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا درجہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس درجے کو یعنی اس درجے کی تکمیل کرتے رہنے سے 1400 برس گزر گئے، لیکن ہم مسلمانوں نے اس سے آگے بڑھنا گوارا نہ کیا۔ قرآن کا فہم کیا ہے، قرآن کا سبق کیا ہے، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن مخاطب ہو کر آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، یہ جاننے کی ہم نے کبھی کوشش کی ہی نہیں، اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی اس کی زبان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کو ختم کرنا یعنی فارمیلٹی یہ بن گئی ہے کہ قرآن پاک پورا پڑھ لیا، ثواب حاصل ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ نہ سوچا کہ قرآن پاک کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ میری اپنی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، مثلا یہ کہ اگر آپ قرآن شریف پورا رمضان المبارک میں ختم نہیں بھی کر پائے اور آپ نے پورے رمضان میں محض ایک آیت ایک دن میں اور 30 آیتیں ان 30 دنوں میں پڑھی، اپنی زبان کے مطابق انہیں سمجھا، اپنے فہم کے مطابق انہیں سوچا، اور سوچنے کے بعد جتنا ہو سکا حتی المقدور اس پر عمل کیا، یہ پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، تاکہ قرآن جو آپ سے کچھ کہہ رہا ہے آپ اس کو سمجھ سکیں۔ یعنی یہی اردو کی میری ویڈیو آپ لے جا کر کے کسی عبرانی بولنے والے کو، لے جا کر کے کسی عربی، انگریزی یا افریقی بولنے والے کو سنائیں، اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اور میرا یہ تقاضا ہو کہ وہ سبحان اللہ بھی کہے، میرا یہ تقاضا ہو کہ وہ اسے پسند اور لائک اور شیئر بھی کرے، یہ کس قسم کا بے وقوفانہ تقاضا ہوگا؟ آپ اس پر کہیں گے جی بالکل یہ تقاضا غیر مناسب ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تقاضا قرآن پاک انسانوں سے کرے گا کہ آپ اس کی زبان کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، آپ اس کے لہجے کو، اس کے تلفظ کو، اس کی فکر کو، اس کے پیغام کو سمجھے بغیر آگے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور ہر سال یہ پریکٹس پھر ریپیٹ کریں، اور پھر اس پر صدیاں ہو چکی ہوں اور جب اس سے کوئی تبدیلی کی بات کرے تو آپ اسے اپنا دشمن گردانیں، اسے قرآن دشمن گردانیں، اسے اسلام دشمن گردانیں۔ یہ کس قسم کی عقل ہے؟ یہ کس قسم کی فہم ہے؟ یہ کس قسم کا ادراک ہے؟ شبینوں میں پوری رات ایک حافظ قرآن ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اس انداز سے قرآن پڑھتا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کیا خود حافظ قرآن کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں پڑھ کے رہا ہوں، اور سننے والے آپ ایمانداری سے بتائیں کتنوں کو سمجھ میں آتا ہے جس برق رفتاری سے وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے؟ یا پھر تراویحوں کے اندر ہر مسجد کے اندر پورے ذوق شوق کے ساتھ، پورے یعنی اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کا ختم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے کیے جانا چاہیے، یہ کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، کتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں؟ ابھی میرے اس جملے پر بھی بہت سارے لوگ معترضین ہوں گے، میں یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہوں، ہم میں سے اکثریت یہ سمجھے گی کہ شاید میں قرآن پاک کی خلاف ورزی یا قرآن پاک کے مخالفت میں کوئی بات کر رہا ہوں، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ قرآن پاک سے جتنی محبت آپ کو ہے اتنی نہ صحیح، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑی بہت محبت میرے دل میں بھی اللہ نے ڈالی ہے، میں بھی اس کا احترام کرتا ہوں، میں بھی قرآن پاک جیسی عظیم المرتبت کتاب سے پیار کرنے کا دعویٰ تو کم از کم کرتا ہوں۔ اس دعوے کو اگر آپ سچا مانیں تو میں اسی دعوے کی سچائی کی بنیاد پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کا اصل تہذیب، قرآن پاک کے ساتھ اصل ادب یہ ہے کہ آپ پورے سال میں خواہ ایک آیت پڑھیں،
پورے سال میں خواہ ایک سپارہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، لیکن کم از کم سمجھ کے پڑھیں، یہ دیکھیں کہ قرآن آپ سے تقاضا کیا کر رہا ہے۔ آپ جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ جو بھی سابقے لاحقے وغیرہ وغیرہ لگانا چاہتے ہیں وہ بلا شبہ لگائیے، لیکن یہ دیکھیے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو آن کریں گے، کسی بھی چیز کی ذمہ داری لیں گے، تو پھر سوال بھی آپ سے ہوگا، اعتراض بھی آپ سے ہوگا، شکوہ بھی آپ سے ہوگا اور گلہ بھی آپ سے ہوگا۔ یا تو یہ تمام چیزیں، یہ سابقے لاحقے لگانا بند کیجیے، یا پھر ان گلے اور شکووں کو کم از کم برا منانا چھوڑ دیجیے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔